صفی بحث ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ وَإِذَا اتَّضَحَ مَا تَقَدَّمَ وَجَبَ عَلَيْنَا تَوْضِيحُ مَعْنَى كَوْنِ الْقَطْعِ طَرِيقًا ذَاتِيًّا وَهُوَ كُلُّ الْبَحْثِ عَنْ حُجِّيَّةِ الْقَطْعِ وَمَا وَرَاءَهُ مِنَ الْكَلَامِ فَكُلُّهُ فُضُولٌ۔ ٹھیک ہے، بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ بعض اصولیوں کے کلام سے یہ لگ رہا تھا کہ قطع کے اندر بھی دو جہت پائی جاتی ہے، ایک جہت اس کے طریق ہونے کے لیے، واقع کے لیے، اور دوسری جہت جو ہے وہ یہ کہ وجوب مطابقت القطع، کہ قطع کی مطابقت واجب ہے۔ مصنف نے کہا کہ یہ جو کہنا ہے کہ قطع کے اندر جو ہے وہ وجوب مطابقت والی جہت پائی جاتی ہے، یہ مسامحہ فی التعبیر ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جو قطع ہے وہی واقع ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ نہیں ہے کہ جس کی مطابقت جو ہے کیا ہے واجب۔ آج جو ہے وہ اس بات کو ذکر تو کہنے لگے کہ اب جب جو دو جہتوں میں سے ایک جہت کے بارے میں ہم نے نفی کر دی، ٹھیک ہے، کہ یہ کوئی جہت نہیں بلکہ اس کو پلٹا دیا، اگر یہ کہا جائے زیادہ بہتر ہے۔ آخر میں یہ کہا تھا کہ جو وجوب مطابقت ہے یہ راجح ہے اس کے طریقے ہونے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو مطلب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بس ہماری تمام تر بحث جو ہے وہ اب قطع کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ قطع طریق ہے واقع کے لیے، چونکہ دو جہتوں میں سے ایک جہت جو ہے وہ وعلیکم السلام اس کی طرف پلٹ گئی، تو اب یہی جہت رہ گئی، اس لیے مصنف کہہ رہے کہ اب جتنی بھی باتیں ہوں گی بس اسی جہت کے حوالے سے ہوں گی کہ قطع جو ہے وہ طریق ہے واقع کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا، سنیے گا ذرا سا، کہ قطع جو ہے وہ طریق ہے واقع کے لیے، اسی کے متعلق ہم گفتگو کریں گے، ہے نا، اور کہہ رہے کہ یہ فقط دعویٰ ہے، اس کی یہ محتاج دلیل ہے، اس کے اوپر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ قطع طریق ہے واقع کے لیے، ہے نہیں؟ تو اس کے حوالے سے اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم من باب مقدمہ پہلے، چونکہ اس میں جو دلیل دیں گے نا وہ سب اصطلاحات استعمال کریں گے فلسفے کی، تو اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے تین اصطلاحات ہیں جس پہ آپ غور کریں تو پھر آگے کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ ایک ہے جال تالیفی جس کا استعمال وہاں پہ کیا ہے، دوسری ہے جال بسیط، اور تیسری ہے ذاتی۔ ذاتی کون؟ ذاتی باب برہان والی، ٹھیک ہے، باب کلیات خمس والی نہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ جال تالیفی کسے کہتے ہیں اور جال بسیط کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جال تالیفی جس کو آپ مفاد کانۂ تامہ کہہ لیجئے، ہے نہیں؟ جال تالیفی نہیں، عفواً جال تالیفی مفاد کانۂ ناقصہ، کہ کوئی شے پہلے سے موجود ہو اور اس کے لیے آپ جو ہے کسی چیز کو ثابت کریں، ہے نہیں؟ تو یہ جو ہے جال کیا ہے؟ جال تالیفی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سنیے گا، تو یہ جو مطلب کہتے ہیں کہ قطع کے اندر جو ہے کیا ہے وہ قطع طریق للواقع ہے، ٹھیک ہے، تو قطع کے لیے جو قرار دیا گیا ہے واقع کے لیے طریق، علیکم السلام، یہ یا کیا یہ جال تالیفی کی جہت سے ہے؟ غور کیجیے گا، ٹھیک ہے، یعنی جال تالیفی میں کیا؟ جال تالیفی کا مفاد کانۂ ناقصہ کہ شیئن، ٹھیک ہے، موجود لہو نسبت لہو صفت من الصفات مثلا، ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ کہیں کہ کوئی شے پہلے سے موجود ہے اور اس کے لیے ہم کوئی صفت کو ثابت کریں یا اس کی صفت کے لیے نفی کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کیا کہ زید عالم او لیس بعالم، تو مطلب کیا ہے؟ یہ عالم کا ہونا یا نہ ہونا، یہ جو زید کے لیے ثابت کرنے کب ہے؟ جب زید کا پہلے آپ وجود فرض کر چکے ہیں، ہے نہیں؟ تو جعل تالیفی کہلاتا ہے کیا؟ مفاد کانۂ ناقصہ، اور جعل بسیط کسے کہتے ہیں؟ مفاد کانۂ تامہ کو، ٹھیک ہے، یعنی کیا؟ یعنی اس کو وجود ہی میں کے حوالے سے گفتگو کرنا، بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے۔ تیسری اصطلاح جو اس میں استعمال کریں گے، غور کیجیے گا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذاتی باب برہان کی، ٹھیک ہے۔ تو ایک ذاتی جو ہے وہ باب کلیات خمس میں سے ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیات خمس میں جو ذاتی ہے اس کو کہتے ہیں الجزء المقوم للماہیہ، ٹھیک ہے، وہ جز جو کہ مقوم ہوتا ہے کس کے لیے؟ ماہیت کے لیے،
ہے نہیں، جیسے حیوانیت، ناطقیت، ہے نا، یہ سب کیا ہے، یہ مقوم ماہیت ہے اور داخل ہے ذات میں. اور ایک ذاتی آپ نے پڑھا ہوگا کلیات اس میں باب برہان میں، تو وہ کیا ہے، وہ عام ہے، وہ شامل ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں آپ کو ذاتی باب برہان، ذاتی باب کلیات خمس کو بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ کو بھی شامل ہے. سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ کو بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو محل بحث میں جو ذاتی ہو رہی ہے نا، کہ مطلب قطع جو ہے وہ طریق ہے اس کے لیے، واقعے کے لیے ذاتاً. یہاں پر جو ذات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے وہ کون سی ذات مراد ہے؟ ذاتی باب برہان والی، جو کہ عام ہے کس سے؟ اس کلیات خمس والی ذات سے بھی. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ شامل، سنیے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ جزء مقوم کو بھی شامل ہے اور جزء مقوم اور ماہیت کے جو لازم ہیں، لوازم، اس کو بھی شامل ہے، البتہ لوازم ذاتی ہو. جی، لوازم ذات میں سے ہو تو پھر اس کو جو ہے کیا ہے وہ شامل ہوگی. تو یہ تین اصطلاحات اگر واضح ہوئے تو پھر جو ہے کیا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ایک جعل تالیفی، ٹھیک ہے، دوسرے جعل بسیط، اور تیسرے جو کیا ہے ذاتی. اور ان سب کا دخل ہے آج کی بحث میں. ہم کیا کہتے ہیں، اب ہماری ساری بحث یہ ہوگی کہ قطع ہے، قطع جو ہے وہ طریق ہے واقع کے لیے. سمجھ رہے ہیں، ذاتاً قطع ہے، قطع کی طریقیت ذاتی ہے واقع کے لیے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا کیسے بحث آ گئی ہے جعل بسیط کی اور جعل مرکب کی. ہم نے مطلب جو ہے وہ بحث کیسے فرض کر لی. تو سنیے گا، اگر تو یہاں پر اختلاف ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ قطع کے لیے طریقیت ہے، غور کیجیے گا، قطع کے لیے طریقیت ہے، تو یہ قطع کے لیے جو ہم طریقیت کو ثابت کر رہے ہیں، غور کیجیے گا، قطع کے لیے جو طریقیت کو ثابت کر رہے ہیں، آیا یہ علی نحو جعل بسیط ہے یا علی نحو جعل مرکب ہے یا جعل تالیفی ہے؟ ٹھیک ہے، مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختیار یہ ہے، سنیے گا، ہمارا اختیار یہ ہے کہ قطع کے لیے جو طریقیت ہے، جو کاشفیت ہے واقع سے، وہ علی نحو جعل بسیط ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ قطع کو، سنیے گا، قطع کو جب کی ذات میں، سنیے گا، قطع کی ذات میں کیا ہے، وہ کاشفیت داخل ہے. ایسا نہیں ہے کہ قطع کے وجود کو پہلے فرض کیا گیا ہے پھر اس کے لیے ثابت کیا گیا ہے کس کو؟ کاشفیت کو. سنیے گا، غور کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے قطع کا وجود ہے اور پھر اس کے بعد سے اس کے لیے ثابت کیا گیا کس کو؟ کاشفیت کو. بات واضح ہے؟ بلکہ ہاں، اور اس کو اگر آسانی سے آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ویسے ہی سمجھ لیجئے جس طریقے، اس لیے میں کہا تھا کہ ذاتی باب برہان یہ ویسے ہی ہے جس طریقے سے انسان کے لیے ناطقیت، غور کیجیے گا، انسان کے لیے ناطقیت، حیوان کے لیے حیوانیت. بات واضح؟ تو انسان کے لیے ناطقیت جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے انسان کو خلق کر دیا گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے کے بعد اس کو ناطقیت کی جو کیا ہے اس کے اندر داخل کر دی گئی ہے. ایسا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے، آپ سارے لا رہے ہیں ہاں. آن کیا؟ ہاں، تو اس کو سمجھیے گا کہ یہ اصل میں یہ بات آئی کیسے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بات ہو کہ مطلب یہ اصطلاح کیسے ہم اس کو، تو کہنا مقصد ہے کہ جو اصطلاح ہم نے کہا تھا کہ اس اصطلاح کا دخل ہے بحث میں، تو اصطلاح کی بحث کیسے، اصطلاح کیسے استعمال کریں گے؟ وہ ایسے کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ قطع کے لیے کاشفیت ہے تو بس بحث یہی ہے کہ آیا قطع کے لیے جو کاشفیت ہے وہ علی نحو جعل بسیط ہے یا علی نحو جعل مرکب ہے، یعنی جعل تالیفی ہے. ٹھیک ہے، مصنف کا اختیار کیا ہے، اور مشہور کا، بلکہ مصنف مشہور سب کا کیا ہے کہ یہ علی نحو جعل بسیط ہے. مطلب کہ جعل بسیط مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ جس طریقے سے انسان کے لیے ناطقیت ہے، اس لیے ایک اصطلاح عربی میں عام طور سے مشہور ہے یہ ابن سینا کی، کہ ما جعلہ اللہ المشمش مشمشا انما اوجدہ. مشمش کہتے ہیں اس کو، مشمش ہی بولا جاتا ہے یہاں بھی ہاں. اس دن قاری صاحب نے جب ہم آئے تھے نئے تو دیا تھا، کوئی کرگل سے لایا تھا اور کہا تھا یہ مشمش خوبانی، اصل یہاں خوبانی بولتے ہیں. تو دیکھیے گا سمجھیے، تو یہ جو کہہ رہے ہیں خوبانی کی جو مٹھاس ہے، خوبانی کی جو مٹھاس ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے درخت پہ آ جاتی ہے اور اس کے بعد سے جو کیا اس کے اندر مٹھاس ڈالی جاتی ہے.
تو یہ کہہ رہے ہیں ما جعلہ اللہ المشمشا مشمشا، اللہ تعالیٰ نے مشمش کو مشمش قرار نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، انما اوجدہ، بلکہ اس کا وجود ہی جب تھا تب سے وہ مشمش ہے، یعنی کیا ہوتا، تو جو مٹھاس اس کے اندر ہے اسی خلقت کے ساتھ ہے، تو یہ ناطقیت انسان کے لیے خلقت کے ساتھ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب تو یہی حال کیا ہے، قطع کے ساتھ بھی ہے، غور کیجیے گا، یہی حال قطع کے ساتھ بھی ہے کہ اگر قطع ہے تو قطع کے وجود میں کیا ہے، کاشفیت داخل ہے۔ تو یہ کوئی نہ کہے کہ القطع شیء لہو الکاشفیہ، اسے اور اگر یہ کہیں گے تو یہ مفاد کون سا ہو جائے گا، تامہ یا ناقصہ؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں القطع شیء لہو الکاشفیہ، مفاد کان ہے تامہ ہوگا یہ، ٹھیک ہے، جیسا کہ زید کا وجود فرض کیا، پھر اس کے بعد جب وہ پڑھا لکھا تب جا کے آپ نے کہا کہ زید عالم، زید لہو العالمیہ، بات ہے انشاءاللہ۔ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے کہ یہاں پر یہ بات ہے، وہ کیا، وہ یہ، اچھا اس کی بھی توجیح کریں گے، البتہ اس کی بھی توجیح کریں گے۔ خیر، تو یہ دیکھیے گا کیا اب تک سمجھے ہم، یہ کہ یہ جو قطع کے اندر کاشفیت ہے وہ علی نحو جعل بسیط ہے، علی نحو جعل مرکب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ذاتی کا دخل سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہے، اس کی ذاتی میں ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ ذاتی اس اعتبار سے، جس طریقے سے ناطقیت، جس طریقے سے حیوانیت کیا ہے، کسی کی ذات میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بعد میں اس کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ اس کے یعنی جب سے وہ موجود ہے تب سے ناطق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ نہیں کہتے ہیں کیا کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا پھر اس کے بعد سے جو کیا ہے اس کے اندر ناطقیت ڈالی، نہیں، اللہ نے انسان ناطق کو خلق کیا ہے، ٹھیک ہے، انسان ناطق کو خلق کیا ہے، بات واضح۔ تو اب سنیے گا، اب اصل بحث پہ آتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا تھا، اصل بحث میں یہی شروع کی تھی کہ قطع وہ ہے کہ جس کے لیے جو طریق ہے واقع کے لیے، قطع طریق ہے واقع کے لیے، تو مصنف سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا قطع جو طریق ہے واقع کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قطع پہلے سے موجود ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم جو کیا ہے ثابت کرتے ہیں طریقیت یا کاشفیت کو، نہیں، بلکہ قطع کی خلقت ہی اس طریقے سے ہے، قطع کا وجود ہی اس طریقے سے ہے کہ جہاں قطع ہوگا وہاں کاشفیت ہوگی۔ یعنی کیا مطلب، یعنی گویا کہ اب سنیے، کاشفیت قطع کی ذات میں داخل ہے، کاشفیت قطع کی ذات میں داخل ہے، واضح۔ اچھا، اور جو چیز ذاتی ہوتی ہے، جو چیز ذاتی ہوتی ہے، کہتے ہیں ایک اصطلاح استعمال کریں گے، وَالذَّاتِ لَا يُعَلَّلْ، اور جو چیز ذاتی ہوتی ہے اس کی علت نہیں بیان کی جاتی ہے، واضح۔ یعنی یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ جیسے یہ خوبانی میٹھی کیوں ہے، سمجھ رہے ہیں، ہاں یہ خوبانی میٹھی کیوں ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے انسان کے لیے ناطقیت کیوں ہے، نہیں، تو اس کے لیے علماء اس کے لیے کیا اصطلاح، اس کے لیے جواب کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو دلیل، سنیے گا، جو دلیل انسان کے وجود پر دلالت کرے گی وہی دلیل انسان کی ناطقیت کو بھی ثابت کرے گی۔ علیکم السلام، آئی تشویق جی، کرسی سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو ذاتی لا یعلل کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی چیز کے لیے ذاتی ہوتی ہے، جیسے انسان کے لیے ناطقیت، ٹھیک ہے، اور مشمش کے لیے مشمشیت، اس کی مٹھاس، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے محل بحث میں قطع کے لیے کاشفیت، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اس کی جو ذاتی اس کے لیے علت الگ سے نہیں بیان کی جاتی ہے، بلکہ جو خود اس کی وجود کی علت ہوا کرتی ہے جس کے لیے آپ ثابت کر رہے ہیں، ہے نا، وہی علت اس کی ذاتی کے لیے بھی ہوا کرتی ہے، بات واضح ہے۔ تو پھر یہ بیان کرنا کہ قطع جو ہے وہ کاشف ہے، اس کی کیا علت ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ چونکہ وہ قطع ہے اسی لیے وہ کاشف ہے، سمجھے؟ تو جو قطع کے وجود کی علت ہوئی وہی اس کی کاشفیت کی علت ہوئی، کیوں، اسے کاشفیت قطع کی ذات کے اندر داخل ہے، واضح۔ اور سنیے، اور جو چیز کسی کی ذات میں ہوتی ہے نا، اس کو اس سے، ٹھیک ہے، اس سے سلب نہیں کیا جا سکتا، جس طریقے سے اس کو، سنیے گا، غور کیجیے گا، جس طریقے سے اس کو جعل کرنا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، ابھی تو یہی بات ہو رہی ہے اتنی دیر سے کہ ہم اس کو کوئی جائل نہیں جعل کرتا ہے، اسی تو ہم نے کہا کہ شارع مقدس کے لیے جعل نہیں کرتا ہے، قطع کے لیے کاشف، قطع جو کاشف ہے واقع، یہ جعل جائل سے نہیں ہے،
اسی کو تشریح کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بجعل جائل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں بھی قط ہے وہاں کاشفیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس طریقے سے اگر کوئی چیز کسی کے لیے ذاتی ہوتی ہے تو وہاں پر جعل کا دخل نہیں ہوتا، اور محل بحث میں قط کے لیے کاشفیت جو ہے کسی جعل کی محتاج نہیں ہے، اس طریقے سے اس کو سلب کرنا بھی ممکن نہیں ہے. جس طریقے سے جعل ممکن نہیں ہے ویسے ہاں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قط ہو اور کاشفیت نہ ہو، کاشفیت کو سلب کر لیجیے، وہاں سے نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو ناطقیت نہ ہو، جس طریقے سے مشمش ہو مشمشیت نہ ہو، بات واضح ہے؟ حیوان ہو حیوانیت نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جعل ممکن نہیں ہے، اس طریقے سے سلب بھی اگر کوئی چیز کی ذاتی ہوتی ہے تو ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ کہ مطلب واضح ہے. دیکھیے بات تھوڑی سی ہے مگر تھوڑا سا مطلب اس میں زیادہ تھا. ٹھیک ہے، اذا اتضح ما تقدم وجب علینا توضیح معنی کون القطع طریقا ذاتیہ. ٹھیک ہے، جب یہ بات واضح ہو گئی تو ہمارے پر واجب ہے کہ ہم اس بات کی توضیح کریں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قطع جو ہے وہ طریق ہے ذاتی طور پر قطع جو ہے طریق ہے واقع کے لیے، اس کی توضیح کریں. اب دیکھو آگے کی ساری مطلب اسی بتانے کی. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قطع جو ہے کیا ہے ذاتی طور پر طریق ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آج کا جو درس ہے وہ پورا واضح ہو گیا آپ پر تو سمجھ جائیں گے آپ کہ قطع جو طریق ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی طریقیت کیا ہے. اچھا ذاتی ہے تو ذاتی کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اس کا وجود ہے قطع کا، تو کشفیت کے ساتھ ہے، جس طرح سے انسان کے ساتھ ناطقیت ہے. ٹھیک ہے، وَهُوَ كُلُّ الْبَحْثِ عَنْ حُجَّةِ الْقَطْعِ وَمَا وَرَاءَهُ مِنَ الْكَلَامِ فَكُلُّهُ فُضُولٌ. ٹھیک ہے، وَعَلَيْهِ فَنَقُولُ تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَطْعَ حَقِيقَتُهُ انکشاف الواقع. ٹھیک ہے، یہ بات گزر چکی کہ قطع کی حقیقت کیا ہے کہ انکشاف واقع، نہیں انکشاف واقع ہونا یہ قطع کی حقیقت میں داخل ہے، واضح اس کی حقیقت سے خارج نہیں ہے. لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ نُورِيَّةٌ مَحْضَةٌ لَا قَطْعَ شَفِيَّةٌ. اس لیے کہ جو قطع ہے یہی حال جو کیا ہے علم کے لیے بھی، علم کی بھی یہی تعریف کی گئی ہے کہ اور یہی قطع بھی ہے کیا کہ حقیقت، یعنی جو ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ نور ہے. ٹھیک ہے، نور محض ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے لیے بھی نور ہے اور دوسرے کے لیے بھی جو منور ہے، نور کرنے والا، کہ لا غطش فیہا، لا غطش نہیں، لا شائبۃ فیہا، یعنی ایسا نور ہے کہ جہاں پہ کوئی مطلب کیا ہے شائبہ نہیں ہے. یعنی شائبہ لا غطش یعنی احتمال خلاف کا کوئی شائبہ نہیں ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ولا احتمال للخطأ یرافقها، اور اس میں کوئی احتمال خطا اس کے ساتھ نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے، یعنی نور ایسا ہے کہ اس کا کوئی ظلمت نہیں ہے. اور اس کی تشریح کر لیجئے تو اس طریقے سے یعنی اس طریقے سے کاشفیت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی احتمال خطا اس کے ساتھ یعنی نہیں چلتا ہے، اس کے ساتھ نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے، فالعلم نور لذاتہ و نور لغیرہ. ٹھیک ہے، تو علم کیا ہے؟ لذاتہ ہی نور ہے اور لغیرہ بھی نور ہے. فذاتہ نفس الانکشاف، تو گویا کہ جو ذات قطع ہے یا ذات علم ہے خود کیا ہے؟ انکشاف ہے نا، یعنی انکشاف، منکشف ہونا، انکشاف اس کی ذات میں داخل ہے. لا انہ شیء لہ الانکشاف، ایسا نہیں ہے کہ قطع جو ہے کیا ہے کوئی ایسی شے ہے کہ اس کے لیے ثابت کیا گیا کس کو؟ انکشاف کو. بات واضح؟ گویا کہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ اگر پہلے والے کو آپ مانیے تو مفاد کانہ کیا ہے یہ تامہ، اور اگر یہ کہیں کہ نہیں شیء لہ الکاشفیہ، مفاد کانہ ناقصہ. وقد عرفتم فی مباحث الفلسفہ، اور آپ جو ہے وہ مباحث فلسفہ میں اس بات کو جان چکے ہیں کہ ان الذات او الذاتی یستحیل جعلہ بالجعل تالیفی، کہ ذات اور ذاتی کے کو جو ہے وہ کیا ہے جعل تالیفی کے ذریعے سے قرار نہیں دیا جا سکتا. کوئی چیز اگر کسی چیز کے لیے ذاتی ہوتی ہے تو پھر اس کو وہاں پہ جعل تالیفی نہیں ہوتا بلکہ جعل بسیط ہوا کرتا ہے. بات واضح؟ ٹھیک. کیوں؟ لأن جعل شیء لشیء انما یصح ان یفرض فیما یمکن فیہ التفکیک بین المجعول والمجعول لہ. اس لیے کہ دیکھیے کسی شے کے لیے کسی شے کو قرار اس وقت دیا جا سکتا ہے کہ جب مجعول اور مجعول لہ دو الگ الگ چیز ہوں. ٹھیک ہے، اور ان دونوں میں انفکاک ممکن ہو، یعنی کچھ وقت تک کے مجعول بنا مجعول لہ کے رہے، پھر اس کے بعد آپ مجعول لہ کو مجعول کے لیے ثابت قرار دے دیں. وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جعل جو ہے کہ جعل تالیفی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہاں ہم قطع میں کیا ہے
قط میں ایسا نہیں ہوتا. یہی تو وجہ ہے کل ہم نے اس کا انکار کیا وجوب و مطابقت القط میں. یہی تو کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب اگر کسی کو درندے کا علم ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا سوچتا ہے کہ اب قط ہو گیا انکشاف ہوا نہیں ہوگا میرا. نہیں، وہ واقعے کا اتباع کرتا ہے، قط کی اتباع وہاں پر نہیں ہوا کرتی ہے. وواضح انہ یستحیل التفکیک بین الشیء و ذاتہ. دیکھیے کہ ایک شے کے لیے دوسرے شے کو قرار دینا یہ اس وقت ہے کہ جب مجہول اور مجہول لہ میں انفکاک ہو، انفکاک ممکن ہو. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شے کسی چیز کے لیے ذاتی ہوا کرتی ہے تو اس میں انفکاک نہیں ہوا کرتا. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ کشف وہ قطع کے لیے کیا ہے ذاتی ہے، وہاں تو مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ انفکاک نہیں ہے. تو واضح انہ یستحیل التفکیک بین الشیء و ذاتہ، کسی شے اور اس کی ذات میں تفکیک انفکاک ممکن نہیں ہے. اسی کا اگر انفکاک ہو گیا تو پھر وہ ذاتی نہیں کہلائے گا، عرضی ہو جائے گا. جیسے انسان سے ناطقیت کبھی جدا نہیں ہے. بات واضح ہے؟ اے بین الشیء و نفسہ. ٹھیک ہے، یعنی محال ہے کہ کسی شے اور اس کے نفس کے درمیان میں کیا ہے کوئی جدائی ہو جائے. وقضا بینہ و بین ذاتیات، اور اس طریقے سے بین الشیء و بین ذاتیات الشیء کیا ہے کبھی انفکاک ممکن نہیں ہے. بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے. وہذا معنی قولہم المشہور الذاتی لا یعلل. یہی جو کہا جاتا ہے نا کہ ذاتی لا یعلل کا مطلب کیا ہے، یہی ہے. تو مطلب کیا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا کہا کہ اگر آپ تعلیل بیان کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، کسی ایسی چیز کے لیے کہ جو کسی شے کی ذات میں داخل ہے، تو جو اس شے کے وجود کی دلیل ہوگی نا وہی اس کی بھی دلیل بن جائے گی. یعنی اس کی ذاتیات کی بھی الگ سے اس کی دلیل کی ضرورت وہاں پہ نہیں ہوا کرتی. بات واضح ہے؟ وَإِنَّمَا الْمَعْقُولُ مِنْ جَعْلِ الْقَطْعِ هُوَ جَعْلُهُ بِالْجَعْلِ الْبَسِيطِ. تو جو چیز عقل میں آنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، وہ یہی ہے کہ قطع میں جو جعل ہوا کرتی ہے وہ جعل کون سی ہے؟ جعل بسیط ہے. اے خلقہ و ایجادہ. ٹھیک ہے، کہ مراد کیا ہے کہ یعنی خلق قطع، ایجاد قطع. ٹھیک ہے. وعلیہ فلا معنی لفرض جعل الطریقیہ للقطع جعلا تعلیفیا. بس یہی وجہ ہے کہ قطع کے لیے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قطع جو طریق ہے تو کوئی اس کی تفسیر یہ کرے کہ قطع کے اندر جو طریقیت ہے وہ علی نحو جعل تعلیفی ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بأی نحو فرض للجعل. ٹھیک ہے، اب یہ چاہے آپ جعل کو کسی بھی اعتبار سے فرض کر لیجئے، چاہے وہ جعل تکوینی ہو، خود تشریح کر رہے ہیں ای نحو کے مطلب کیا ہے، چاہے وہ جعل تکوینی ہو یا چاہے جعل تشریعی ہو. یہ جو جعل ہوگی ہمیشہ جعل بسیط ہوگی، جعل مرکب یا تالیفی نہیں ہو سکتی. فإن ذلك مسابق، ٹھیک ہے، لجعل القطع لنفس القطع وجعل الطریق لذات الطریق. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ اسی کے مساوی کہتے ہیں، کسی چیز کے برابر ہونا، مساوی ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ مساوی ہوگا کس چیز کے، کہ لجعل القطع لنفس القطع، کہ قطع کو آپ خود قطع کے لیے قرار دے رہے ہیں اگر جعل تعریفی کے حوالے سے وہ کریں تو. وجعل الطریق لذات الطریق، خود طریق کے لیے طریق کو قرار دینا ہوگا. بات واضح. اس لیے ہم یہاں پر اس کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ جعل تعلیفی نہیں. اچھا، وَعَلَى تَقْدِيرِ تَنَزُّلِ. اولاً تو ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ قطع کے اندر جو جعل ہے وہ جعل تالیفی ہے، بلکہ وہ جعل بسیط ہے. اور اگر جیسا کہ بعض اصولیوں کے کلام سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو کاشفیت کو ثابت کیا ہے قطع کے لیے تو اس طریقے سے کیا کہ القطع شیء لہ الکاشفیہ. غور کیجیے گا، بعض کے اس سے لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی یہاں پر یہ تشریح کرنا نہیں ہوگا کہ وہ یہ اس سے مراد کیا لے رہے ہیں، جعل تالیفی ہی لے رہے ہیں. وہ اسے جعل تالیفی لے رہے نہیں، بلکہ وہاں پہ بھی جعل بسیط ہوگی، مگر کیا ہے وہ لازم ذات کے ذریعے سے ہوگی. وہ ہاں اس کے لوازم میں سے ہوگی. عرض خاص میں کہنے کا مطلب کہ پھر آپ کیا ہے مخصوص ہو گئے اسی میں، ذاتی کے یعنی باب اس میں کیا کہتے ہیں کلیات خمس میں. یہ ہم ذاتی باب برہان کی بات کر رہے ہیں جو کہ عام ہے کس کو، جو مقوم ہو ماہیت کے لیے اور ماہیت کے لیے مقوم نہ بلکہ اس کے لیے لازم قرار پائے. تو اب سنیے گا، اب اگر کوئی اس طریقے سے اس کی شرح کرتا ہے
قط کی، کیا کہ قط ایسی شے ہے کہ جس کے لیے کاشفیت ہے. تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہاں پر مراد ذات نہیں لیں گے بلکہ لازم ذات کو لیں گے، اور جو حکم ذات کا ہوا کرتا ہے وہی لازم ذات کا ہوتا ہے. چنانچہ یہاں پر بھی کیا ہے، جال جال بسیط ہی ہوا کرے گی، جال جال تالیفی مرکب نہیں ہوگی. تھوڑا سا مطلب یہ بہرحال وہ ہے دقیق ہے، اس کو آپ کلیات خمسہ میں جو مثلا ذاتی ہے یہ اس سے عام نہیں، مثلا پورے کلیات خمسہ سے عام کی بات کی گئی ہوگا برہان میں. جی ہاں، یعنی وہ جو آپ نے کہا وہ ذاتی سے عام ہے، یعنی عرضی نہیں دیکھیں، بس اس بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو ذاتی باب برہان میں ہے وہ ذات کو بھی شامل ہے اور لوازم ذات کو بھی شامل ہے. تو ذات کو ذات ہونا تو ذاتی، مثلا جیسے وہ جنس ہے، فصل ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں نو جنس فصل، ٹھیک ہے، تین، یہ تین ہے. عرض میں عرض خاص کے اندر یہ لازم مفارق لازم جو ہے اس طرح کر کے ہے، اس کی بات کریں. عرض نہیں، ہم یہاں پر اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ذات کے لیے لازم ہوا کرتی ہے کوئی چیز. اچھا، ذات اور جو ذات کے لیے لازم ہوا کرتی ہے وہ کیا ہے، وہ لوازم، وہ یعنی اس کا حکم بھی ذات ہی والا ہوا کرتا ہے، ذات. تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کاشفیت جو ہے کیا ہے، قطع کے لیے ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے کہ کاشفیت ذات ہے قطع کے لیے، تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ لازم ذات ہے، ٹھیک ہے، اور لازم ذات کا حکم وہی ہوتا ہے جو ذات کا ہوتا ہے. چنانچہ یہ کیا ہوگا، یہ کاشفیت قطع کے لیے کیا ہوگی، ذاتی ہی کہلائے گی، یعنی وہ بسیط ہی کہلائے گی، مرکب نہیں ہوگی. وہاں جو ذاتی کلیات خمسہ میں 5 مقابلے ہیں، مقابل میں نہیں ہے، مقابل میں نہیں، وہ عام ہے اس سے، عام ہے اس سے، ہاں، کہ اس پر بھی بولی جاتی ہے اور لوازم پر بھی بولی جاتی ہے. اور یہ جو کلیات خمسہ میں ہے وہ صرف ذات پر بولی جاتی ہے، یعنی ان تین 9 جنس فصل پر بولی جا رہی ہے. تو وہ جو مثلا کلیات خمسہ میں دو حصہ کیا ہے، ذاتی عرضی. جی، تو ذاتی تو 9 فصل اور جنس آ گیا، چلیے اس سے عام ہے. یہ جو عام دوسرا مطلب عام ہوگا تو کئی چیزوں سے عام ہوگا، تو وہ جو عرض ہے، عرض ہوتا ہے ذاتی مقابلے میں، اس کے اندر ایک عرض عام ہے، عرض خاص ہے. تو عرض خام ہے، وہ خاص ہے، اس کے اندر ملازم اور غیر ملازم. دیکھیے، عرض جو بھی ہے نا وہ ذات نہیں ہوا کرتا، ہاں وہ ذات نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس پہ بھی وہ آ جائے گا، ہاں یعنی اس سے بھی عام ہے. جی، اس سے بھی عام ہے، بالکل ذاتی اور سمجھ رہے ہیں. تو یہ اہم بات جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے. دیکھیے گا، وہ اعلیٰ تقدیری تنزل، اگر ہم تنزلاً ولو سلمنا کی منزل میں اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں کہ علی من قال، جس نے یہ کہا کہ ان القطع شیء لہ طریقیہ، ٹھیک ہے، جس سے مفاد کانے تامہ سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. والکاشفیت عن الواقع، کہ قطع ایسی چیز جس کے لیے کیا ہے، کاشفیت ثابت ہے، کاشفیت عن الواقع ثابت ہے، ٹھیک ہے. کما وقع فی تعبیرات بعض الاصولین المتأخرین، جیسا کہ بعض متأخرین اصولیوں کی تعبیر میں یہ بات استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے. فعلی الاقل تکون الطریقیہ من لوازم ذات القطع. تو یہ جو طریقیت ہوگی، یہ چلیے ذات اگر نہیں مانتے تو لوازم ذات تو حتماً ہوگی، ٹھیک ہے. التی لا تنفک عنہ، اور حکم اس کا بھی وہی ہوگا کہ جو اس سے منفک جدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جیسے کالزوجیۃ بالنسبۃ الاربعہ، دیکھیے جیسے زوجیت اربعہ کی، اربعہ میں زوجیت کی ذات میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوازم میں سے، اور ایسے لازم ہے کہ جو اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یعنی اربعہ ہو اور زوج نہ ہو. بات واضح، ٹھیک ہے. وَلَوَازِمُ ذات کَالذات، اور جو لوازم ذات ہوا کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ذات کی طرح ہے. یستحیل ایضا جعلها بالجعل تالیفی، اس کو بھی جعل تالیفی. کہنے کا مقصد اہم یہ ہے کہ کوئی اگر جعل تالیفی قرار دے رہا ہے تو جعل تالیفی نہیں ہے درست، ٹھیک ہے. چاہے اگر ذاتی مان لیجئے ہماری طرح تو پھر تو بات ہے ہی، وہ جعل بسیط ہوا کرتی ہے. اگر ذاتی نہیں مانتے تو جو لوازم ذات اگر آپ کی بات کریں تو وہ بھی ذاتی کے حکم میں وہ بھی جعل بسیط ہی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا يَكُونُ، یہ عبارت واضح. وَلَوَازِمُ الذَّاتِ كَالذَّاتِ، جو لوازم ذات ہوتی ہیں وہ ذات کی ہی طرح ہوتی ہیں. يَسْتَحِيلُ أَيْضًا جَعْلُهَا بِالْجَعْلِ تَأْلِيفِ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ، کہ اس میں ٹھیک ہے جو ہمارا مختار ہے. البتہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر کیا ہے وہ جعل تالیفی ہے، لیکن ہم نے بھی یہاں پر بھی اختیار کیا ہے کہ لوازم ذات میں بھی جو جعل ہوا کرتی ہے وہ جعل بسیط ہوا کرتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر لوازم ذات بھی کہہ لیجئے کاشفیت کو قطع کے لیے، پھر بھی وہ جعل بسیط ہی ہوگی، مرکب یا تالیفی نہیں ہوگی. وَإِنَّمَا يَكُونُ جَعْلُهَا بِنَفْسِ جَعْلِ الذَّاتِ جَعْلًا بَسِيطًا، بلکہ کیا ہے جو جعل ہوا کرتی ہے وہ جعل بسیط ہوا کرتی ہے، حصراً انما کے ذریعے سے، اس کے علاوہ کوئی اور جعل نہیں ہے. لا بجعل آخر وراء جعل الذات، یعنی ذات سے ہٹ کر کوئی اور وہاں پر جو کیا ہے جعل نہیں ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو قطع ہے وہی کاشفیت ہے، ذات کا ہونے کا مطلب ہے کہ جو قطع ہے وہی کاشفیت ہے.
وقد اوضحنا ذلك فی مباحث الفلسفہ، اور کہ یہ بات جو مباحث فلسفہ میں بہرحال واضح ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی